اللہ کی محبت ہو، دعا پر یقین ہو، اس کے تہجد ہو، صبر کی راہ ہو، تو منزل صرف کن کی ہوتی ہے۔ تہجد کی دعا وہ معجزہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تم کچھ مانگو اور اللہ نہ دے، یہ اس کی شان کو گوارا نہیں۔ دل میں رہنے والا رب دل میں اترتی دعائیں بھی جانتا ہے۔ جب اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا ہے کہ دعائیں پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہیں، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ دلوں کے حال سے تو اللہ واقف ہے۔ جو چیز ناممکن لگ رہی ہو، تہجد کی تڑپ اسے تم تک خود پہنچا دے گی۔ کہانیاں مکمل کرنا اس کا کام ہے۔ اس کے ایک کن پر تقدیریں بدلتی ہیں۔ ہو سکتا ہے تمہارا یہ ناممکن سے ممکن تک کا سفر تہجد سے طے ہونا ہو۔ پتہ ہے جو تہجد میں مانگا جائے وہ کبھی رد نہیں ہوتا، اور پتہ ہے جو دل سے مانگا جائے وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتا۔ اور ان دونوں کاموں میں بس ایک چیز درکار ہے، اور وہ ہے لگن۔ اس رب پر پختہ یقین۔ جس کام میں لگن ہو اس کام میں رب بھی ساتھ دیتا ہے، اور جس کام میں لگن ہی نہ ہو تو سوچو وہ رب کیسے ساتھ دے گا۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا، تب خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل جاتی ہیں۔ جب تم تہجد تک پہنچنے لگو تو سمجھ جانا کہ کوئی خیر ہونے والی ہے۔ روتی بھیگتی تہجد کی 2 رکعت اور گڑ گڑاتی دعائیں دل میں کو ہلکا کر دیتی ہیں اور مقدر بھی بدل دیتی ہیں۔ محبت اللہ سے ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پہ ختم ہوتی ہے۔ اور جب تمہیں لگے کہ تمہارے سجدے طویل ہو گئے ہیں، دل مطمئن ہو گیا ہے، صبر آ گیا ہے اور تہجد قضا نہیں ہو رہی، تو سمجھ لینا کہ وہی سکون ہے جسے تم دعاؤں میں مانگا کرتے تھے۔ یہ وہی کن فیکون ہے جس کا تمہیں انتظار تھا، جس کے نصیب میں تہجد کا سجدہ لکھ دیا گیا، اس کے نصیب میں اللہ کا پیار لکھ دیا گیا۔ نصیب بھی ہار جاتا ہے تہجد کی دعاؤں کے آگے۔ پھر تمہیں کون سی چیز روک رہی ہے رب سے مانگنے سے؟ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو، اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے ہوئے تھک جاتے ہو، اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ یقین کو کیسے چھوڑ سکتے ہو تم؟ پتہ ہے یقین وہ ہے جو تمہیں اللہ سے جوڑے رکھتا ہے، اور یہی یقین تم کو دعا تک اور دعا معجزے تک لے کر جاتی ہے۔ کچھ نہ مانگ کر زندگی کیسے گزر سکتی ہے؟ مانگنا ہی تو ہے، تو اس یقین سے مانگو کہ میرے اللہ نے کر دکھانا ہے۔ تم مانگو تو دعا میں سکون مانگو، سکون مل جانا پتہ ہے کتنی بڑی نعمت ہے۔ جس سے دعا کر رہی ہو وہ العلیم ہے، وہ جانتا ہے تمہارے دل کو، وہ جانتا ہے تمہارے سکون کو، وہ بس تمہارا اس سے مانگنے کا انداز اور یقین دیکھنا چاہ رہا ہے۔ تم کہاں جا رہی ہو مایوس ہو کر، رب کو چھوڑ کر؟ رب تمہارے دل میں ہے، تم مانگو تو صحیح اس سے۔ دعا جب ایڑیاں رگڑنے پر آ جائے تو قبولیت کے جمجم کو جاری ہونا ہی پڑتا ہے۔ تہجد کے وقت اللہ پہلے آسمان پر آ کر کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، کچھ دیر رو کر مانگ لیا کرو، وہ ضرور قبول کر لے گا۔ اور جس کہانی کی وجہ سے
तुम तहज्जुद तक पहुंच जाओ। उस कहानी को अल्लाह कैसे अधूरा छोड़ सकता है। तहज्जुद पढ़ने वालों की तहज्जुद से वापसी कभी खाली हाथ नहीं होती। तहज्जुद के वक्त अल्लाह वो दुआएं भी सुन लेता है जिसे दुनिया नामुमकिन का खिताब दे चुकी होती है। जिस चीज़ की चाहत तुम्हें तहज्जुद तक ले आई है तो समझ जाओ वो तुम्हें मिलने वाली है। अल्लाह तुम्हारी कहानी अधूरी छोड़ता जरूर है, मगर वो तुम्हारी चाहत से